السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے آپ کے ہم سب کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے, آپ سنائیے. دادا میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مودی بڑا پریشان ہے. ہاں, مودی صاحب کو وہاں پہ سے بھاگنا پڑ گیا. میرا خیال اس کی صحت خراب ہے. اچھا, اس کو اگر آپ کو یاد ہو تو کینیڈا سے بھی ایک کوئی اجلاس تھا اسی طرح ہیڈز آف اسٹیٹ کا, اوکے, جس سے واپسی پہ اس کو دعوت دی تھی ٹرمپ نے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ہے نا, جی واپس کہ آپ آ جائیں. تو اس نے کہا نہیں میری مصروفیت ہے, یہ سیدھا انڈیا بھاگ آیا تھا. ٹھیک ہے, اور پھر اس نے بہانہ کیا کہ وہاں پہ حافظ صاحب پہنچے ہوئے تھے, تو مودی کو خطرہ تھا کہ کہیں حافظ سے ملاقات نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹرمپ صاحب کے سامنے. تو اب ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا, اللہ آپ کا بھلا کرے, اب مودی صاحب وہاں پہ جب گئے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے 30 ولاگر اور سوشل میڈیا یوٹیوبر کا ڈیلیگیشن گیا. اللہ اکبر. اچھا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ایک ایک بات کو پروپیگیٹ کیا ہے, جس کے اندر یہ بھی تھا کہ صدر شی جن پنگ صاحب جو ہیں جی جی, وہ تو ریلنگ کا سہارا لے کے اتر رہے ہیں سیڑھیاں, اور مودی جو ہے وہ ایسے اتر رہا ہے 56 انچ کی چھاتی لے کے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو کوئی امپاورڈ بندہ, صحت مند طاقتور بندہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے ان کا سوشل میڈیا نا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے ویک مسائل ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ صحت کے کچھ مسائل کا شکار ہے. ورنہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کیا جاتا یا فوکس نہ کیا جاتا. مودی صاحب کو صحت کے مسائل ہیں, اسی لیے وہ وہاں سے جلدی بھاگ گئے. ویسے بھی وہ اس فوج کی سلامی لیتے جس پہ وہ الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے. جی, پاکستان نے نہیں مارا, انہوں نے مارا. ہاں جی, پھر لداخ میں تو ویسے ہی چپیڑے مارتے ہیں ڈائریکٹ ہو کے. نہیں, وہ انہوں نے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ایکسائی چین آپ لے لیں اور ہمارے لداخ پہ ہمارا قبضہ تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے, یہ تو وہ اس طرح کی باتوں پہ یا پیشکشوں پہ تو آ چکے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ مودی میڈیا کی اور پاکستان میں مودی میڈیا کا جو فرینچائز ہے, ٹھیک ہے, ان کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اس کانفرنس کے اندر پاکستان کو کسی نے منہ نہیں لگایا. یہ جو ان کی فرینچائز پاکستان میں بھی کھلی ہوئی ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے, یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود سے. اچھا, اس کا انالیسس کریں نا عدیل صاحب, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کبھی کسی محاذ کے اوپر سرگرم ہوں گے, یہ والی آئیڈیز. جی جی, بالکل ٹھیک. کبھی کسی محاذ پہ, کبھی ادھر سے کھیل رہے ہوں گے, کبھی ادھر سے کھیل رہے ہوں گے. یہ بنیادی طور پہ وہ ہیں کرائے کے گنڈے جسے کہنا چاہیے, مرسنریز ہیں, سوشل میڈیائی مرسنریز ہیں. یہ جو بھی ان کو پیسے دے گا بک جائیں گے, یہ اس کے حق کے اندر کیمپین کرنا شروع کر دیں گے. خاکسر کے حق میں بھی انہوں نے کیمپین کی اور کر رہے ہیں. وہ تو آپ تو چھائے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر. لیکن دادا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بار کی جو مودی کی فرینچائز ہے اس کی کیمپین کے اندر شروع میں تو انہوں نے عمران خان کا کمپٹیشن بنایا, پھر انہوں نے عمران کو نکال کے مودی چلانا شروع کر دیا, کمپٹیشن بنا دیا. آپ سوچیے کہ انہوں نے مودی کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ان اینی کیس انہوں نے پاکستان کے خلاف جانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کو سوچنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا. ان کو پھر آپ اور میں ہی کاؤنٹر کرتے کاؤنٹر ہوتے بھی تو ہے نا, پھر کیا دیکھنا. نہیں, جب ہم کاؤنٹر کریں گے تو کاؤنٹر ہوگا, کاؤنٹر نریٹو جائے گا مارکیٹ کے اندر. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا تھا, لیکن سم ٹائم تو ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یار کوئی اور نہ دیکھے, لیکن بڑی دل آزاری ہوتی ہے سم ٹائم کہ آپ کے کیا کہوں بیچ میں عجیب ٹائپ کے اے آئیز بنائے ہوتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں عدیل بھائی, دوستی اور دشمنی جو ہے نا وہ کلیئر ہونی چاہیے, منافقت نہیں ہونی چاہیے, اور یہی کلیئرٹی, درمیان کا رستہ نہیں ہونا چاہیے. یہی کلیئرٹی ایک مضبوط. میرے سے جو محبت کرتا ہے نا, آپ نے اس کا اظہار بھی دیکھ لیا ہوگا. جی, اور جو میرے سے نفرت کرتا ہے مجھ سے, وہ پھر آپ نے اس کا اظہار بھی دیکھ لیا ہوگا. اور دونوں پیک پہ ہیں, اپنی انتہاؤں پہ کھڑے ہوا. کلیئرٹی یہی میری ساری عمر کی کمائی ہے. کلیئرٹی ہے بالکل اس کے اوپر. اچھا دادا, اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ہوں تو فاتح ہند بھی گھوم رہے تھے وہاں پر, اور یہ ایک دن بعد انہوں نے جوائن کیا ہے. اور بیسیکلی چیزیں تو میرے علم میں ہیں اور میں اس کا اظہار بھی کر سکتا ہوں, لیکن پھر دوستوں کو اعتراض ہو جاتا ہے, تو پریس ریلیز کی شکل میں ہی آنے دیں.
اچھے کام ہیں, اچھا ٹھیک ہو گیا تھا, اچھے ہمارے دفاع کے حوالے سے, جس لیے فاتح ہند پہنچے ہوئے تھے نا وہاں پہ. جی جی, وہ دفاعی حوالے سے کوئی اچھے کام ہیں. چلیں الحمدللہ, پھر ہم سنیں گے آپ سے جیسی وہ پریس کانفرنس آتی ہے, اس کے بعد جیسے انفارمیشن کنفرم ہوں گی تو ہم کانوں میں پڑے گی جیسی کوئی بات. کانوں سے یاد آیا وہ خان صاحب, ہاں یار وہ جو بیماریوں کی لسٹ آئی ہے, ہاں جی, اس میں ایک ایسی بیماری بھی ہے خان صاحب کو ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں کان بجنا. کان بجنا, ٹھیک ہے, اور پنجابی چ کہندے نے کنا چ بینڈے وجن. بینڈے کے بیٹے, بینڈے, ٹھیک ہے, بینڈا نہیں, اور تو کی بینڈا جو ہے جس کی آواز تیز ہو. ٹھیک ہے, تو وہ مسلسل وہ جو بینڈے بجنا ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے, کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو ایک دم وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا ہے, اسے ایسے لگا کہ دادا اس کے پاس بیٹھ کے ولاگ کر رہا ہے. خان صاحب ہو سکتا ہے, اور ایک دم اٹھ کے اٹھ جائیں وہ. نہیں, میں نے ڈاکٹر سے باقاعدہ پوچھا کہ یہ بھی ایک اس کی صورت ہوتی ہے, اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پراپر گہری نیند نہیں لے پاتے. اچھا, ٹھیک ہے, اور اس بنیاد کے اوپر ان کو وہاں پہ بنی گالہ میں منتقل کیا جا سکتا ہے. یہ افواہیں اس وقت اسلام آباد کی فضاؤں میں سرگرم عمل بنی گالہ میں, ٹھیک ہے, لیکن میرا اس سے اختلاف ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سوشل میڈیا علیمہ خانم صاحبہ, ویسے علیمہ خانم صاحبہ کے بارے میں ہم نے ایک خبر دی تھی, جی وہ انہوں نے کنفرم کر, جی کنفرم ہوگی, جی امریکہ کے اندر جی جی پراپرٹیز بیچی تھی انہوں نے, جی, تو انہوں نے کہا وہ تو میں نے کب کی بیچ دی ہوئی ہیں, آپ کو آج پتہ چلا. ایسے ہی, اس کا مطلب ہے کہ وہ پراپرٹیز ان کی ملکیت بھی تھیں جی, اور انہوں نے بیچی بھی ہیں. جی ایسے ہی, ٹھیک ہے, تو ہم نے آپ کو, میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے پہلے, 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں اس بات کو بتا تھا. لیکن دادا ایک سوچنے والی بات ہے کہ کیا اختلاف ہے کہ ان کو جب اصل صحافی کو ٹکر جائے تو یہ غصہ کر جاتے ہیں. ہاں, یہ پچھلے 2 سال کے اندر یہ دوسرا موقع ہے. ہاں جی, پہلا موقع خاکسار نے لیا تھا, ٹھیک ہے, دوسرا موقع جو ہے وہ طیب بلوچ لے گئے. ایسا ہی, اور وہ کہتے ہیں دادا شگرد ہے. لیکن خبر جو ہے وہ راجہ عاطف ذوالفقار نے نکالی, وہ بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, راجہ عاطف ذوالفقار نے بڑے پولے جو منہ نل کیا, وہ کوئی پراپرٹیز کا مسئلہ سنا تھا آپ کی, امریکہ کے اندر آپ نے بیچی ہیں. اچھا, تو اس نے کہا وہ تو میں نے بہت پہلے بیچ دی تھی, آپ کو اب پتہ چلا. چلے, وہ یہ ہوتا ہے رپورٹر کا کام, جو خبر نکلوائی, کنفرم کروائی. لیکن دادا پورا میڈیا لگ گیا کہ اس رپورٹر نے علیمہ خانم کے ساتھ بدتمیزی کی. یار اس سے سوال پوچھا تمہاری امریکہ کی پراپرٹیز کے بارے میں, اور بدتمیزی. اور ویسے آپس کی بات ہے, یہ طیب بلوچ نہ ہے بہت بابرکت آدمی, اور بابرکت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو تھے ان کی حکومت کے آخری دنوں میں بھی موصوف نہیں ان سے ایک سوال پوچھا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, یہ آخری دنوں میں سوال پوچھنے کا آخری دنوں میں سوال پوچھنے کا یہ عادی مجرم ہے. اب دیکھیے 2 سال بعد پھر تو یہ بلوچ نے جا کے وہاں سے سر نکالا اور سوال پوچھ دیا. آخری دن چل رہے ہیں. اب طیب بلوچ ایک میڈیا آرگنائزیشن سے منسلک ہے. جی ٹھیک ہے, میڈیا آرگنائزیشن ڈیوٹی لگاتی ہے تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں. جی, تو پی ٹی آئی کا یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ جناب یہ جرنلسٹ آ گئے تھے, یہ سب کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی وہاں پہ اس دن. ٹھیک ہے, بھائی دیکھیے, آپ کو اگر ہلا گلا کی اجازت دی ہے کسی نے کہ آپ یہاں پہ اکٹھے ہو کے تو ہلا گلا کر لیا کریں, تو ان کو بھی ادارے نے کہہ دیا ہوگا کہ یار لوگ ذرا زیادہ ہیں, اور ایک جو ہے وہ اندر پروسیڈنگ کو دیکھ لے, ایک باہر دیکھ لے ہلے گلے میں, تو وہ بھی پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ کہنا کہ یہ جرنلسٹ نہیں ہے یا کسی کہیں سے آیا ہے, یہ تو بری بات ہے. بالکل ٹھیک ہے دادا. لیکن دادا اس کے ساتھ ساتھ میں آؤں کہ جس طریقے سے دوسرے صوبوں کے اندر بینڈے جو بج رہے ہیں, اچھا ہے نا, ان کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا ہے. میں آپ کو یہ آج اپنے پروگرام میں بتا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ ہوگا, کچھ نہ کچھ ہوگا, بینڈوں کا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. لیجیے ہم پھر ویٹ کریں گے. لیکن زیادہ ویسے بھی پاکستان میں بھی کچھ بینڈے بج رہے ہیں, لیکن ایک بینڈا پنجاب میں ایسا بج رہا ہے جو کبھی فلڈ کیمپ میں کھڑا ہوا ہے, مریم نواز کی بات کر رہا ہوں, کبھی فلڈ کیمپ میں ہے, کبھی بینڈا تو نہیں, میں میرا کہنے کا کہ شور ہے اس عورت کا بینڈا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بج رہا ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ کبھی رابی پہ کھڑی ہوئی ہے, میں نے اس کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں, مطلب رات کو 3 بجے بھی وہ ٹویٹس کر رہی ہوتی ہے, جو لوگ ان کو ٹیگ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ چیز نہیں ہے, تو وہ کوآرڈینیٹ کروا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور صبح وہ 9 بجے وہ محمد والا جو ہیڈ ورکس ہے وہاں پہ پہنچی ہوئی. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے,
ملتان کے سارا دن وہ اور آپ کو پتہ ہے میں نے تو سیلاب کی میدان میں جا کے کوریج کی ہے, جب سیلاب آتا ہے تو اس علاقے کے اندر جب سورج نکلتا ہے وہ کتنا خوفناک حبس ہوتا ہے کہ آپ کو سم ٹائم سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. پسینے سے تو آپ کا جسم شرابور ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم آپ کو سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا ہے. میں نے آج ایک چیز آبزرو کی, پانی کھڑا ہوا ہے اور اوپر سے سورج نکلا ہوا ہے, اس کے بعد آپ نہ پوچھئے. جی آپ نے دادا, میں نے آج ایک چیز آبزرو کی کہ مریم نواز کی ایک تصویر آئی بچے کے ساتھ فلڈ کیمپ کے اندر, تو نا ہاتھ میں وہ ایپل واچ ہے گھڑی, تو اس گھڑی میں نا ٹائم جو ہوا نا وہ 1:10 ہوا ہوا ایک تصویر میں. ہاں, دوپہر کا 1:30 بجے. ہمارا تو وزیر اعظم 12 بجے گھر سے نکلتا تھا, وہ ایک تھا نا 12-1 بجے وزیر اعظم پہنچ جاتے تھے. اس کے بعد جو ایک اور تصویر میں نے اس بچے کے ساتھ ہی دیکھی نا, تو وہ میں نے کوئی 2 بجے کے قریب بھی دیکھی. اس گھڑی پہ 2 بجے میں, یعنی وہ 2 بجے تک وہیں پہ تھی. ہاں, اس بچے کے پاس ہی ان کیمپ کے بیچ میں یہ عورت رہی ہے. تو میں لٹرلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ تصویریں ہیں, وہ آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہوگی, آپ اس کی ویزیبلٹی دیکھیں. اور مریم نواز کی ٹیم کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے کہ ایک بندی وہاں پر جو کہ وزیر اعلیٰ جس نے پورا دیکھنا ہے, وہ وہاں پر بچے کے ساتھ پیار کری ہے, بات کر رہی ہیں, جو بھی ہے وہاں پر, لیکن ریاست نے ماں بن کے دکھایا, جو نو ڈاؤٹ یہاں پر اچھا پنجاب کی حد تک. لیکن پتہ اس کے ساتھ میں انڈین پنجاب کی بات بھی کروں گا. اچھا جی, تھوڑی سی انڈین پنجاب کی بات میں اس لیے کروں گا کیونکہ وہاں پر کچھ آرٹسٹ ہیں انڈیا پنجاب کے جو کہ تگڑے آرٹسٹ ہیں, ادھر کے بڑے نام ہیں, اتنے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے کچھ یہاں پر لوگ ایسے تھے معذرت کے ساتھ میں ان کے کلوز رہا, جنہوں نے جنگ کے دوران کہا ہم انڈین آڈینس خراب نہیں کریں گے. بڑے نام ہیں بہت, ہم انڈین, آج میں بول دیتا ہوں کھلا, نہیں کہا کہ جی چلے نام, انہوں نے کہا جی ہم انڈین آڈینس اپنی خراب نہیں کریں گے. دلجیت دوسان نے پاکستان کے اندر فلم لگوا دی ہانی عامر کے ساتھ اپنی, اس نے کہا میں آرٹسٹ ہوں, انہی دنوں میں اس نے فلم لگوا دی, وہاں پر بہت بیک لیش آیا. آج اس نے 40 گاؤں کی ذمہ داری لے لی, جس کے اندر اور بھی جو انڈین آرٹسٹ ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. وہاں پر کسی نے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, سنجے دت بھی آگے اس کیمپین کا پارٹ بن گیا وہاں پر. اب پاکستان سے جب آپ پاکستان سے اتنی رائلٹیز دے رہے ہوتے ہیں, چلے اسٹیٹ اپنا کام کر رہی ہے, ریاست اپنا کام کر رہی ہے, آرٹسٹ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن جو پرائم کے لوگ ہیں وہ کب نکلیں گے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے اندر نا مجھے یاد ہے کہ 80 کی دہائی میں محمد علی صاحب جو تھے ان کا انٹرویو آیا, انور مقصود صاحب نے لیا. سلور جوبلی ایک پروگرام چلا تھا, اس کے اندر محمد علی زیبا دونوں آئے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ زیبا بابی کو حیات رکھے. تو اس میں مجھے شاید لگتا ہے یہ انہوں نے طنز کیا تھا یا جگت کی تھی, انور مقصود نے یا معین اختر نے کی تھی, بہرحال کسی نے کی تھی, کہ پہلے پاکستان میں سیلاب آتا تھا تو ہمارے اداکار ٹرک پہ چڑھ کے تو سڑکوں پہ نکل آتے تھے. ٹھیک ہے. اور لوگوں سے ڈونیشنز مانگتے تھے. ٹھیک ہے. اور لوگ ان کو ڈونیشنز دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ سیلاب زدگان کے لیے لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب جب سیلاب آتا ہے تو یہ گاڑی میں بیٹھ کے دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. بلکہ میں کہوں گا کہ اب اس بات کو بھی 40 سال گزر گئے. ہاں, تو میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اب جب سیلاب آیا ہے نا, تو ہمارے بہت سارے جو اداکار ہیں, فنکار ہیں, جن کو اس ملک نے اربوں پتی بنایا ہے, جن کے خاندانوں کو اربوں پتی بنایا جی, آپ ان کا ٹریول چیک کریں, ٹریول ہسٹری چیک کریں, وہ اس وقت پاکستان سے بیرون ملک کہیں دبئی یا ادھر ادھر مقیم ہوئے ہوں گے جا کے. جی, یہ ایک اگلا لیول ہے. تو ان کا بھی پاکستان کے اداکاروں کا بھی حق بنتا ہے کہ, اور وہ ٹاپ کے جو لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے. ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے نا. ایک دن کا کئی لوگ ایسے ایک دن کا 2-2 کروڑ کماتے ہیں. جی, وہ ایک دن کا 2-2 کروڑ چارج کرتے ہیں, تو ایک آدھ دن جو ہے ان کے نام بھی کر دیں, کوئی مسئلہ والی بات نہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں نے ایک میسج پہنچانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے میرا کھلاڑیوں نے پشاور میں میچ کھیل کے تو اپنا حصہ ڈالا. میں نے ایک جگہ پہ میسج پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے آگے سے جواب ملا وہ دلجیت دوسان سے مل کے انڈیا کیمپین کرنی ہے. تو میں نے کہا یار میں نے بات ہی, میں کہا آپ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ میں نے کہا خدا کا نام لے, دلجیت دوسان کے ساتھ مل کے انڈیا میں کیا کیمپین کرنی ہے, آپ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچیں. پھر انڈین آڈینس کی پڑی ہوئی ہے وہاں پر جا کے, لیکن کچھ بڑے دل کے لوگ بھی ہیں. آپ تو ہمارے, کیونکہ ہم موٹیویٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب جنگ لگی تو پہلا دھمکا ہمارے دادا کو لگا,
چاہے وہ یوٹیوب کا ہو یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ہو, تو پہلا تمغہ آپ کو لگا وہاں پر سب سے ٹاپ فہرست پہ لکھا ہوتا ہے رضی نامہ بین کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر. تو ہمیں دکھ کے علاوہ ہمیں خوشی ہوئی کہ یار یہ کچھ ریزن تھی کہ انڈیا کو پتا تھا. بڑے بڑے اکاؤنٹس چلے, عمران ریاض پاکستان کا پرائم جرنلسٹ, اور جی خان صاحب ہیں ایک اور ہمارے پرائم جرنلسٹ, یوٹیوبرز ہیں ہمارے کافی, لیکن کسی کا نام اس لسٹ میں نہیں آیا. اس لسٹ میں ہمارے نام ہمارے دادا کا تھا. ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے آج. تو اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے, تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.